بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شاہ احمد نورانی 1970 کی دہائی پاکستانی سیاست کے سرگرم اور کشیدہ ترین دور کی یاد دلاتی ہے۔ اس زمانے میں سیاست کے بڑے نام متحرک تھے۔ مذہبی سیاست میں مولانا ابو المودودی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام گونج رہے تھے، تو قومی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، نوابزادہ نصر اللہ اور اصغر خان کا شور تھا۔ اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں کسی نئے شخص کا سیاسی اور مذہبی چراغ جلنا مشکل تھا، مگر میرٹھ انڈیا سے گریجویشن کرنے اور مذہبی تعلیم سے فراغت حاصل کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی پیدائش 31 مارچ 1926 نے اپنی محنت، خطابت اور ذاتی کردار و شخصیت سے یہ کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ گہرے رنگ کی پگڑی اور اس کے نیچے ہمیشہ سفید ٹوپی پہننے والے مولانا شاہ احمد نورانی بطور لباس شلوار قمیض نہیں بلکہ اہل عرب کی طرح کا لمبا جبہ اور پاجامہ پہنتے تھے۔ پان کے شوقین تھے، اس لیے سفر و حضر میں ہمیشہ پاندان ساتھ ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت اس قدر میٹھے لہجے میں کرتے کہ ماحول پر سحر طاری ہو جاتا۔ تقریر ذو معنی اور سیاسی دانش سے بھرپور ہوتی۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا دسترخوان وسیع اور ان کی میزبانی بھی مشہور تھی۔ لذیذ نہاری اور دوسرے کھانوں سے تواضع کے ساتھ ان کا انداز میزبانی منفرد تھا۔ مہمانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہاتھ سے کھانا پیش کرتے۔ ان کے ہاں اکثر دعوت ہوتی اور بزرگوں کے اتباع میں لنگر بھی تقسیم کیا جاتا۔ محفل میلاد اور ختم کی محفلیں منعقد کرتے اور دوستوں اور عزیز و اقارب کو بلاتے۔ قریبی ساتھیوں کے ساتھ عوامی سطح پر بھی ان کا بے حد احترام کیا جاتا۔ مجمع میں جب وہ منفرد لباس، سیاہ داڑھی، آنکھوں پر گولڈن فریم والی اینک اور ہاتھ میں خوبصورت اسٹک لیے کھڑے ہوتے تو لوگ ان پر صدقے واری جاتے۔ ان کی عظمت، کردار اور نہ بکنے کی شہرت کی وجہ سے ان کے لیے نعرہ لگتا، حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی، شاہ احمد نورانی، جو ان کے عوامی تاثر کو ظاہر کرتا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی سیاست میں انٹری حادثاتی تھی۔ وہ 70 کی دہائی سے بہت پہلے اپنے والد کی طرح دنیا بھر میں تبلیغی دورے کرتے تھے۔ زندگی کے ابتدائی برس مذہبی تقاریر کرتے، مدارس و مساجد کی بنیاد رکھتے گزارے۔ اس عمل کے دوران ان کے دست حق پر کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی بھی مبلغ اسلام کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ اکثر افریقہ اور یورپ تبلیغ کے لیے جاتے۔ نورانی صاحب کا سارا خانوادہ ہی مذہب اور تعلیم سے وابستہ رہا ہے۔ نورانی صاحب کے ایک چچا مولانا اسماعیل میرٹھی تھے، جن کی اصلاحی اور سماجی شاعری آج بھی مقبول ہے۔ دوسرے چچا مولانا نذیر احمد صدیقی بمبئی کی بڑی مسجد کے خطیب تھے۔ انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی اہلیہ رتی جناح کو کلمہ پڑھا کر مریم جناح بنایا تھا۔ مذہبی پس منظر رکھنے والے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی شادی امام احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ مولانا فضل الرحمان بن محمد کی صاحبزادی سے ہوئی، جو سعودی عرب میں ہی مستقل قیام رکھتے تھے اور بچے عربی بولتے تھے۔ مولانا نورانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی بھی احمد رضا خان بریلوی کے خلفاء میں سے تھے اور دونوں خاندانوں کے درمیان تعلق بھی اس روحانی رشتے کی وجہ سے بنا۔ مولانا شاہ احمد نورانی وہ آیا، اس نے دیکھا اور چھا گیا کہ مصادق 1970 کے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل ہی متحرک ہوئے اور خواجہ قمر الدین آف سیال شریف کے بعد اہل سنت والجماعت کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء پاکستان کے صدر منتخب ہوئے اور پھر ایسی زوردار مہم چلائی کہ 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جیسی پرانی اور تجربہ کار جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خود کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1973 کے آئین کی تشکیل اور اس میں اسلامی سکھوں کی شمولیت کے حوالے سے بھرپور کام کیا۔ مرزا ناصر احمد کو ختم نبوت تحریک کے حوالے سے قومی اسمبلی میں موقف پیش کرنے کے لیے بلایا گیا تو ان سے سوال کرنے والوں میں مولانا شاہ احمد نورانی پیش تھے۔ بعد ازاں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ 1977 کے الیکشن قریب آئے تو پاکستان قومی اتحاد کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل رفیق احمد باجوہ کا تعلق جمعیت علماء پاکستان یعنی نورانی صاحب ہی کی جماعت سے تھا۔ نورانی صاحب کا اس اتحاد پر ٹھپا اس قدر گہرا تھا کہ ان کی جماعت کے منشور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کو قومی اتحاد نے اپنا لیا اور بعد ازاں الیکشن میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کا نام بھی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے معصوم ہوا۔ مولانا نورانی کی وجہ سے کراچی میں تحریک کا بڑا بھرپور زور رہا اور جب مولانا نورانی گرفتار ہوئے تو محمد علی جوہر کی روایت کے مطابق مولانا نورانی کی
والدہ نے بھی اما کی طرح تفصیلی بیان جاری کیا، جس نے قومی اتحاد کی تحریک کو مزید ولولہ اور جوش دیا۔ 5 جولائی 1977 کو بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار آ گئے۔ اب قومی اتحاد میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ قومی اتحاد کے وزراء حکومت میں شریک ہوئے تو مولانا نورانی اور اصغر خان قومی اتحاد سے الگ ہو گئے۔ اس دوران مولانا نورانی نے جنرل ضیاء الحق اور جماعت اسلامی کے خلاف شہر شہر اور کوچہ کوچہ جلسے منعقد کیے۔ اسی دوران 80 کی دہائی میں ان کی مقبولیت بام عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے ملتان اور رائے گنج میں عظیم الشان سنی کانفرنسز منعقد کر کے بریلوی مکتبہ فکر کو سیاسی اور مذہبی طور پر متحد کر دیا۔ بعد ازاں قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر نے ملی یکجہتی کونسل بنائی تاکہ فرقہ پرستی اور باہمی لڑائیوں پر قابو پایا جائے، تو ان کی نگاہ انتہا مولانا شاہ احمد نورانی پر ہی جا ٹھہری۔ اسی طرح متحدہ مجلس عمل میں بھی مولانا نورانی کا بھرپور کردار رہا۔ مولانا نورانی نے اس دوران کوئی حکومتی عہدہ یا امراءات حاصل نہ کی، نہ کسی غیر آئینی حکومت میں شامل ہوئے اور نہ کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کی۔ مولانا نورانی 11 ستمبر 2003 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے دامن پر بدعنوانی کا کوئی داغ نہ تھا۔ ان کی نماز جنازہ نشتر پارک میں جمعہ کے دن ادا کی گئی۔ وہ اپنی والدہ کی قبر کے قریب ہی مدفون ہیں۔ مولانا نورانی کی والدہ جب تک زندہ رہیں وہ روزانہ ان کے پاؤں دباتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ نورانی صاحب کی اہلیہ عرب نژاد ہندوستانی ہیں۔ انہیں والد کا ترکہ ملا تو اس سے گھر بنا اور یوں نورانی خاندان سال ہر سال مسجد کے حجرے میں رہنے کے بعد ذاتی گھر میں منتقل ہوا۔ مولانا نورانی قیمتی پتھروں کی پرکھ رکھتے تھے اور یہی کاروبار بھی کرتے تھے۔ ان کے بیٹے شاہ اویس نورانی سال ہر سال امریکہ میں محنت مزدوری کرتے رہے۔ دوسرے صاحبزادے شاہ انس نورانی نے پاکستان میں ہی تعلیم حاصل کی اور اب دونوں بھائی والد کی سیاسی اور روحانی گدی کو سنبھال رہے ہیں۔